میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، ہر قسم کی مدح و ستائش اور ہر وہ تعریف جو انسان کر سکتا ہے، ہر وہ تعریف جو انسان لکھ سکتا ہے، اور ہر وہ خوبی جو انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، اور ہر وہ خوبی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سب خوبیاں، وہ سب تعریفیں، وہ سب حمدیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی، جس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، اس جگہ کوئی بھی نہیں، وہ اللہ جس کا نہ کوئی باپ ہے، وہ اللہ نہ جس کی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس خدا کے لیے تعریف جس نے اس آسمان کو بغیر عمد ترونہ، تم دیکھتے ہو کہ بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا لینٹر ڈال دیا، ایسا دنیا میں لینٹر کہیں نہیں، ایک جیسا خوشنما، اور اس کے اندر جگمگاتے ہوئے سیارے، اس کے اندر روشنی کرنے والا چاند، اور اس کے اندر تمام اجالا کر دینے والا سورج موجود، ہر روز ان کی گاڑی چلتی ہے، ستارے بھی چلتے ہیں، چاند بھی چلتا ہے، سورج بھی چلتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ ساری باتیں کرنے والا صرف ایک جو کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس خدا کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس خدا کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس خدا کا کوئی حاکم اعلیٰ جس کے سامنے اللہ پاک جواب دے ہو نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ اللہ جس کی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، اور اس دعوت کو خود قرآن نے سراہا
اور فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس سے زیادہ بہترین کسی کی دعوت نہیں ہے کہ جو محض اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری دعوت آل حدیث کی دعوت کسی اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی، مولانا عبد الجبار صاحب غزنوی، مولانا عبداللہ الغزنوی، مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی، یا اور جتنے بھی علماء اکرام گزرے ہیں، حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی، مولانا محمد ابراہیم صاحب عالوی، مولانا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی، یہ سارے کے سارے ہم ان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف جس کی طرف جناب محمد رسول ہمیں دعوت دی۔ کوئی شبانی ہمیں بزرگ مانتے ہیں، اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں، اپنے دادا کو دادا ابا کہتے ہیں، لیکن دعوت ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہر قسم کی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، وہ ہر قسم کی بلاؤں کو روک سکتا ہے، وہ تنگیوں کو دور کر کے فراخیاں کر سکتا ہے، وہ اندھیروں کو ہٹا کر کے اجالا کر سکتا ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو کسی سے سلطنت چھین لے اور کسی کو دے دے، وہ اللہ ہے جس کے سامنے تمام پیغمبر سجدہ ریز ہے، جس کے سامنے ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز، وہ اللہ جس نے جناب محمد رسول ہم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ خود نہیں بن گئے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ سب تعریفیں اللہ کی، کوئی ساجی، کوئی اس کا شریک، کوئی ساتھ اس کے ہو کر کے کام کرنے والا نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا، یہ جن کو تم نے بنا رکھا ہے، کچھ جن کے سامنے تم ڈنڈوت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، جن کے نام کی دہائی دیتے ہو، جن کو تم نے اپنی بندگی کے لائق سمجھ رکھا ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر لیں گے، ارے بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا، ان لوگوں نے بنایا کیا؟ زمین میں، زمین کے اندر یا آسمان کے اندر، ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا ان کی شراکت ہے زمین بنانے میں، آسمان بنانے میں، یا تمہیں بنانے میں، یا تمہارے باپ دادوں کو بنانے میں؟ ہم اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، یہ توحید ہے، خدا کو ایک ماننا ہے، اس ذات واحد کی طرف دعوت ہے جو آن کی آن میں ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور ہر آن کی آن میں ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ رب جو اپنے دشمنوں کو ذیل کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اونچا کرتا ہے، ابتلا آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، لیکن انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا بنا لیا، فرشتادہ بنا لیا، جن کو بھیج دیا، جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، جو لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں خدا کی توحید پر اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، جہنم پر، دوزخ پر، جنت پر، بہشت پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے آنے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر کے
اجالے کی طرف لے جاتا. وہ خود نہیں کچھ کر سکتے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو غلط اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس کے برابر کوئی نہیں. اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام, جنہوں نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر کے, اپنے آپ کو زخمی کرا کر کے, اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے, اپنے آپ کو قید و ہوس میں ڈال کر کے ہم تک دین پہنچایا, لوگوں تک دین پہنچایا. اور اس بات کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہنچا دو جو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, جو ہم تم کو دیتے ہیں وہ پہنچا دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی پاک نے کوئی خیانت نہیں کی, کوئی چھپا کر کے نہیں رکھا. باطنی مذہب نہیں ہے کہ کچھ چھپا لیا اور کچھ دے دیا, یہ بات نہیں. اگر میں نے شمس ہے جو کچھ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا آپ نے دے دیا, بانٹ دی. یہ علم ہے. قرآن جی خود کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا ہے کس کو؟ انسان کو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن بھی دیا اور قرآن کا بیان بھی دیا. یہ حدیث, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ, یہ ملفوظات مقدسہ, یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے. اللہ نے قرآن دیا اور اللہ نے بیان دیا. نہ قرآن کسی اور نے دیا اور نہ بیان کسی اور نے دیا, اور دیا ایک ہی شخص کو, خلق. اس لیے اس کو درمیان میں ذکر کیا گیا. قرآن کو بھی ہم نے اسے سکھایا اور بیان بھی ہم نے اسی کو سکھایا, یعنی جناب محمد رسول اللہ. یہ رسول پاک ہیں جنہوں نے کبھی خیانت نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی دو معافی کا کام نہیں دیا. یہ وہ مقدس رسول, یہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا کوئی بھی نہیں. تمام مخلوقات نہ ملائکہ میں ان جیسا ہے, نہ جنوں میں ان جیسا ہے کوئی, اور نہ انسانوں میں ان جیسا ہے کوئی. یہ تمام مخلوق سے افضل ہیں, افضل ترین ہیں, افضل سے افضل تر اور افضل تر سے افضل ترین. ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف آیا, لیکن جناب محمد رسول کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تمام مخلوق کی طرف بشیر اور نذیر ہو کر کے آتے. قرآن مجید میں آپ کی ختم نبوت ایک ایک آیت کے اندر پنہا, ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور اس کو سمجھتے جائیے. اس میں ختم نبوت ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ارے ان پر حد ہو گئی, یوں سمجھیے کہ ان پر حد ہو گئی, اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں. ختم نبوت کے یہ معنی, ختم نبوت کے یہ معنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے اقوال کی طرف جھانکنا یہ حضور کی توہین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب دنیا سے افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, سب دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں, سب دنیا کے لیے بشیر و نذیر ہیں, کافۃ للناس ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سب کی طرف رسول ہیں. اسی طرح آپ کا کلام تمام جہان کے لیے ہے, تمام جہان سے اعلیٰ ہے. وہ گورے کے لیے, کالے کے لیے, اپنے کے لیے, بیگانے کے لیے, دشمن کے لیے, دوست کے لیے, ٹھنڈے ملک کے رہنے والوں کے لیے, گرم ملک کے رہنے والوں کے لیے, ارے بعید کے لیے اور قریب کے لیے, سب کے لیے ایک. اس ایک انسان کو اللہ نے چن لیا ہے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے.
اس کی طرف انک علی صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی سیدھے راستے پر ہے اور بے شک تو ہی سیدھے راستے کی ہدایت کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن مجید کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، وہی تو خدا ہے، وہی تو رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کیا دے کر کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر کے۔ آپ دنیا میں گھوم جائیں، آپ کو کوئی ڈاکٹر ملے گا، کوئی انجینئر ملے گا، کوئی بہت بڑا فلاسفر ملے گا، منطقی ملے گا، جی آئیڈیالوجی پڑھا ہوا ملے گا، جی اس کو فلکیات کا ماہر آپ کہہ لیجیے، اس کو کچھ اور لیکن ہدایت یافتہ کوئی بھی نہیں، ایک نہیں۔ ہدایت کی ڈگری، ہدایت کا ڈپلوما، ہدایت کی سند اگر کسی کو دی گئی ہے تو جناب محمد رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہدایت کے متلاشیوں، ہدایت ایک کو دی، اسے ہی کہا کہ تو سیدھے راستے پر ہے، اسے ہی کہا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہی سیدھے راستے کی ہدایت کر سکتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتا۔ اس رسول پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام، لا تعداد ان گنت بعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ کثیرا کثیرا ابدا ابدا۔ خدا تبارک و تعالی جیسے رب العالمین، یہ سمجھیے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آپ اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے وہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا، اور یہ ویسے ہی تمام دنیا کے لیے رحمت میں شفقت اور رحمت لے کر کے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یہ ایسے مقدس رسول ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں سے، تمہاری جنس سے، تم میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایسا غم گسار، ایسی رحمت لے کر کے آیا کہ دشمنوں کا بھی غم ہے، دشمنوں کو دکھ پہنچتا ہے تو حضور کو دکھ پہنچاتا۔ عزیز علیہ ما عنتم یہ جملہ الگ ہے، حریص علیکم وبالمؤمنین الگ ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے مومنوں کے ساتھ تو شفقت کرتا ہی ہے، پیار کرتا ہی ہے، ارے نہ ماننے والوں کے لیے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید تیری جان اس بات میں کھپ رہی ہے، تو اس بات سے آزردہ خاطر ہو رہا، جی میں تنگی ہو رہی، کیوں؟ یہ مانتے نہیں، یہ جہنمی بنتے جاتے، یہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنے آپ کو سرحد پہ نہیں۔ حضور ساری دنیا کا وہ جو ہے نا خنجر چلے کسی پہ تو مرتے ہیں ہم امیر، ارے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی ہے جس کے دل کے اندر اور جس کے گردے کے اندر اور جس کے جگر کے اندر تمام جہان کا درد ہے۔ اتنا بڑا شفیق، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا رؤوف، اس کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف جا کر کے آس لگا کے بیٹھ جائے کہ ان کے ارشادات کی طرف دیکھیں۔ ہماری بدبختی، ہماری بے نصیبی کہ پاکستان بن گیا، لیکن ہم نے جس مقدس رسول کے نام پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، جس اللہ کے نام پر ہم نے اس کو حاصل کیا، اس کی بات کو ایک دفعہ یہاں جاری کر کے نہیں دیکھا۔ ارے دیکھتے تو صحیح کیا ہوتا۔ امپیریلزم آزمایا گیا، نہیں اب سوشلزم آزمایا گیا، اب کمیونزم، اب یہ نہیں ہو رہا کہ تمام زمینیں جو ہیں وہ لے لو، تقسیم کر دو ان کے اندر۔
روٹی تندور لگ گئے ہیں، روٹیاں پکڑی ہیں، آٹا وہاں سے روٹی لو، ریڈی میڈ کپڑے آ گئے پہن لو، ارے اور کیا ہوتا ہے؟ کام ان کا کر کے ہو، زمینیں ان کی ہیں، سارے کارخانے ان کے ہیں، سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ سارے بینک ان کے ہیں. لیکن اس رسول مقدس نے خبر کیا اعلان کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ارے جہاں میری بات سنائی دے رہی ہے میں ان کو اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام جہان سے آنکھیں بند کر کے صرف مدینے کی طرف دیکھو. بس حسن وہاں ہے، جوانی وہاں ہے، شباب وہاں ہے، قوانین وہاں ہے، اعلیٰ درجے کا پائلٹ وہاں ہے، اعلیٰ درجے کا کمانڈر ان چیف وہاں ہے، اعلیٰ درجے کا مکنن وہاں ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہی عقیدہ. ہم کیوں نہیں سب کی عزت کرتے ہیں؟ تمام اماموں کی عزت ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور اس کے بعد جتنے بزرگان دین گزرے ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن محمد کے پلے کا کسی کو نہیں سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف حضور کی بات ہو اور اس کو چھوڑ کر کے اب کسی اور کی بات کو مان لیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے کر لیں؟ ایسا پیر و مرشد، ایسے سلیقے والا، ایسی سمجھ والا جس جیسی کسی کی سمجھ نہیں. دشمن کے دل کے اندر گھر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کرنے والا. ارے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے. یہی ہم کہتے ہیں. ہمارا یہی ہے کہ خدا عبادت کے لیے ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کے لیے. خدا را بسجودے و نبی را بدرود. ہمیں اور ایک خالق نظر آتا ہے اور اس خالق کی مخلوق میں ایک شخص نظر آ رہا ہے، ایک روشنی کا مینار دکھائی دیتا ہے. اور جس کے سامنے سورج کی شعائیں ہیج، وہ نور ہے ہدایت کا. ہدایت کسی سے نہیں مل سکتی. انٹریکشن جتنی ہیں، ہدایات جتنی ہیں. جب ہمارے ابا جان کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اتر جاؤ یہاں سب کے سب. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اگر میری طرف سے ہدایت آئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اور وہ ہدایت کس کو دی؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. وہ ہدایت کا آخری پرچہ، وہ ہدایات کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ بس یہ سب کچھ ہو چکا. اب جو تجھے مانے اس کی نجات، اور جو تجھے نہ مانے میری طرف سے جواب. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے دوستی چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو. اب جو محمد کے پیچھے چلے اس سے خدا محبت کرے، جو محمد کے پیچھے نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خدا نفرت کرے. آج کوئی شخص یہ چاہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، باوجود اس کے کہ ہم اس کو پیغمبر سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں. نوح، یہ سب اللہ کے نیک پیارے بندے ہیں. ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کی ان کی اطاعت اب فرض نہیں. ان کی اطاعت اب فرض نہیں. اگر اطاعت فرض ہے تو کس کی؟ وہ ہے جناب محمد رسول. چنانچہ یہ سارے کے سارے نبی اگر دنیا میں آ جائیں
ان کو چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ محمد کریم علیہ السلام کی مانے. ارے اماموں کے پیچھے لگنا تو خدا رہ گیا, یہاں تو نبی جو ہیں ان کو حکم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جملہ انبیاء سے یہ وعدہ دیا گیا کہ دیکھو تم نبوت لے کر کے جاؤ, تم احکامات میرے لے کر کے جاؤ, تم پر انجیل نازل ہو جائے یا عیسیٰ, اے موسیٰ تم کو تورات دے دی جائے, اے یعقوب تم کو تمہاری کتاب دے دی جائے, اے ابراہیم تمہیں صحیفے بخش دیے جائیں, اے داؤد تجھے زبور دے دی جائے, لیکن میرا ایک رسول ثم جاءکم رسول, جب وہ آ جائے اور وہ تمہاری اس کی علامت یہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ مصدق وہ تمہاری تصدیق کرے گا, وہ تمہیں جھٹلائے گا نہیں, تمہاری تکذیب نہیں کرے گا. اس کے پیچھے چلنا, اپنی ساری باتیں چھوڑ دینا, اس کی مدد کرنا, اس کے جھنڈے کے نیچے ہو جانا, اس کے ساتھ ہو کر کے لڑنا, اس کے ساتھ ہو کر کے بات کرنا, اپنی نہ چلانا, اس کی ماننا. جہاں پیغمبروں کو دم مارنے کی جگہ نہیں ہے وہ نہیں ان کے سامنے بول سکتے کہ باقی کون ہے جس کی مان لی جائے. ارے خدا نہ سوچو تو صحیح. تو میں کہہ رہا تھا ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ شان میں نے بیان کی ہے, ارے ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں تو کیا. جو شخص اتنی بڑی نعمت کا کفران یہ ہے کہ اپنی رائے, اپنی قیاس, اپنے بزرگوں کی باتیں نبی پاک کی باتوں سے بڑھ کر کے سمجھی جائیں اور ان کو نبی پاک سے زیادہ بزرگ جانا جائے. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے جرم. اب نبی پاک کی اطاعت کرو گے تو اللہ پاک راضی ہوگا, اگر کسی اور کی اطاعت کرو گے تو اللہ پاک اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دے گا. میں نے غالباً امام ابن قیم کی کتاب میں پڑھا رحمت اللہ تعالی, کہتے ہیں جنید بغدادی جب فوت ہوئے, آپ اکابر اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں, تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت جنید صاحب کیا حال ہوا, خدا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی, خدا نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم نے فلاں چلہ کیا اور فلاں مجاہدہ کیا یا نہیں کیا, سب چیزوں میں اتنا پوچھا کہ تم نے محمد کی مانی ہے یا نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حق بھی یہی کوئی 1000 بار اپنے وظیفے بنائے ہوئے پڑے, اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے. جاؤ, کیا کمی تھی میرے پیغمبر کے اندر, کیا اس کے اندر خلل تمہیں نظر آیا کہ تم نے اس کو چھوڑا, اس کے وظیفوں کو چھوڑا, اس کی تعلیمات کو چھوڑا, اس کی ہدایات کو چھوڑا اور اپنے پاس سے کبھی لیلن کے پیچھے لگے ہیں, کبھی کالباس کے پیچھے لگے ہیں, کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کسی اور کو دیکھتے ہیں. وہ مردیان, اب کہاں وہ مردیان؟ باقی رہے گا نام تو صرف اللہ کا یا اس کے ورفانا اللہ کا ذکر. ہم نے تیرے ذکر کو, ارے سارے مر جائیں گے, ملیامیٹ ہو جائیں گے. اور کون جانتا ہے ابراہیم لنکن تو کون تھا, یہ امریکہ کا کون تھا, اور اتنی جنرل نالج کسی کی نہیں ہے کوئی جانے کہ وہ ابراہیم یا ابراہیم وہ لنکن کون ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے.
حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے علم میں تھا کہ آپ نبی ہیں. بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور پر اظہار نہیں کیا گیا تھا. ارے آج سے 10 سال پہلے کون سمجھا بھٹو صاحب یہاں کو ویراج ہوں گے؟ ارے اللہ جانتا ہے، کون جانتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، ان درختوں کو میں پہچانتا ہوں جن کے پاس سے میں گزرتا تھا اور ان سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا حضور پاس ہیں، غائب نہیں ہیں. حضور گزر رہے ہیں اس پتھر سے تو پتھر ان کو سلام پیش کر رہا ہے، درخت ان کو سلام پیش کر رہا ہے. ارے نباتات، جمادات، حیوانات سب محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں. چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 وزیر زمین کے اندر ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان کے اندر ہیں. فَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ میرے وزیر جو 2 زمین کے اندر ہیں فَأَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی توفیق سے اپنے آپ حضور کی دعوت جب حضور نے پیش کی تو آپ نے قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر کو مانگ کر کے لیا. اللہ عمر دے دے مانگ کر کے لیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 آپ کے وزیر تھے کیونکہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے تھے، یہ وزیر تھے. وزیر بازارہ یاد ہو بوجھ اٹھانا بات سے خدا کا کوئی وزیر نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلا زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن محمد رسول ہم انسان ہیں، بشر ہیں، آدم زادے ہیں. ان کے 2 وزیر یہاں ہیں اور 2 وزیر وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ جو میرے 2 وزیر آسمان ہے جبرائیل و اسرافیل، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام میرے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر. تو گویا آپ کی رسالت پر آسمان والے، آپ کی رسالت پر زمین والے سب متفق ہیں کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کے بغیر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. لوگوں میری بات کو سمجھو، بھائیوں میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے اب کسی کو نجات نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں. حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اسے بھی چارہ نہیں ہے میری اطاعت کے بغیر. ارے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی حنفی بنے، کوئی شافعی بنے، یہ مالکی بنے، حنبلی بنے، یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ تو ہو سکتا ہے، نجات کے لیے کافی نہیں. یہ اسلام کا معاملہ نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی طرف دیکھو اور چلتے جاؤ. دس از دی ماڈل آف فار ورلڈ. یہ تمام جہان کے لیے ایک نمونہ ہے، تمام جہان کے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کی تعریف اور اس کے برگزیدہ رسول جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں کون ہوں جو ذکر کر سکوں؟ اللہ اکبر. اللہ پاک ان پر درود و رحمتیں بھیجے ہماری طرف سے، اپنی طرف سے. تو اللہ پاک صحابہ اکرام پر بھی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے جناب محمد رسول کی بات کو سنا اور اپنا تن من دھن لگا دیا. ارے اتنا عشق، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی والہانہ محبت. ارے کوئی ہے جو اپنی ایڑی پر سانپ لڑا لے؟ کوئی ہے جو نبی پاک کو یہ دیکھ کر کے کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر، ان کے تلووں کے اندر سنگریزے چبھ رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا لے؟ ارے نبوت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ وہ ابو بکری تھے، وہ ابو بکری تھے رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے پاؤں پر سانپ لڑوانا منظور کر دیا. وہ حضرت علی تھے جنہوں نے اس مرگٹ گھاٹ پر، اس کھاٹ پر جو موت کی کھاٹ تھی، سونا منظور کر لیا. اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے. ارے یہ کیسے لوگ؟ جنون تھا ان کو، ان کو ایک ہی
بات تھی کہ محمد کریم علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں اور چنانچہ وہ بیعت کرتے تھے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والطاعت، ہم بیعت کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ کس بات پر کہ اے رسول تیری بات سنیں گے اور مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جن کو اختلاف ہوا صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھی کہ جب حضرت نے طے کر لی ان سے شرطیں لکھی جا رہی تھی، حضرت عمر دل اور پیش کھا رہے تھے، ان کو ایک کلمہ چین نہیں آ رہا کہ یہ کیا لکھا جا رہا. پوچھا حضور ہم سچے نہیں؟ ہاں سچے ہیں. حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ ہاں میں اللہ کا سچا نبی. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے کہا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. وہاں تو کوئی بات نہیں گئی، آ کر کے کہہ دیا ابو بکر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی اگر کافر ہو کر کے چلا جائے ان کی طرف تو وہ ہمیں واپس نہیں دیں گے، اور اگر ان کا آدمی ہمارے ہاں مسلمان ہو کر کے آ جائے تو ہم واپس دیں گے. یہ کیا سمجھ نہیں آیا. تو پتا ہے ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ، کہا جو حضور کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے، ہماری سمجھ نہیں آئے نا، ہماری سمجھ میں آئی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، یہ صحابہ ارے کیا جانے اس مقدس جماعت کو، وہ رسول بھی مقدس اور وہ جماعت بھی مقدس. کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضور کو بڑا پیارا تھا، پوتوں کی طرح پیار کرتے. ارے جس کو ایک دفعہ بیٹا بنا لیا ہے کچھ ہو اس کے ساتھ نبھائی جا رہی ہے، یہی ہے مومن کی بات. نبی صلی فوت ہو گیا، ابھی وہ ایک پڑاؤ بار گیا تھا، پتہ چل گیا کہ ابھی فوت ہو گیا. مشورہ دیا، ارے وہ اتنے سمجھدار تھے، وہ اتنے بڑے فقیر تھے. یہ ہے فقہ، یہ ہے سمجھ کہ کہا اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لو، حضور فوت ہو. ایک بات کہی ہے کہ بات کچھ ہو، یہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں انہوں نے واپس نہیں بلا سکتا، یہ جائیں گے، ہمارا ربار مبارک ہے، ہم جائیں ان کو بھیجیں. چنانچہ اسی کی برکت تھی، اس اطاعت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کام ٹھیک کر دیا. باغیوں کے سر کچلے گئے، فتوحات ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے مان لیا. محمد کریم وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں، یہ فلانا حدیث میں بڑا، ارے نہیں، یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یہ نہ آئے، ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی انسان ہے جس کو اللہ نے بیان اور قرآن سکھایا ہے، جس کو اللہ نے نمونہ بنایا، اس کی مان لو. یہ صحابہ کے اندر رنگ تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رنگ تھا. خدا را یہ رنگ چڑھا لو، خدا را یہ رنگ چڑھا لو. اللہ کی رحمتیں اور بخششیں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سب پر نازل ہوں، اور جتنے مسلمان گزرے ہیں اللہ ان کو بھی بخشے. اور جو اس مقدس مسجد کے پہلے امام حضرت مولانا بہرام تھے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس تھوڑی سی تمہید کے بعد میں نے جو آیات ربانی آپ کو سنائی ہیں وہ سورہ آل عمران کی تھی. چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران. بے شک نکال لو اسے. ترجمہ ہوتا ہے، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہا مانا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کسی ایک فرقے کا جو کتاب دیے گئے یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں، تم نے پروٹسٹنٹ کا مانا یا یونیٹیرین کا مانا، جی، یا اور کسی فرقے کا کہا مانا، وہ کوئی بھی ہو، تالمود مانتے ہو یا اور کچھ مانتے ہو،
فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ کارل مارکس یہودی تھا جس نے کمیونزم اور سوشلزم نکالا، یہ یہودی تھا۔ اگر تم نے کسی ایک فرقے کی ان لوگوں میں سے اطاعت کر دی تو کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ یا تو یہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ یہ دور چلا جاتا۔ کمبل ٹکے چپائی کیا کسی کی تم نے اطاعت کی، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو ایمان کے بعد کافر، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ یہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی ہو، یہ امپیریلزم کے نام سے، کمیونزم کے نام سے، سوشلزم کے نام سے، کسی نام سے تو آئے، ارے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ارے کوثر نیازی کیا کہہ رہا، ارے اسلام کا سوشلزم کا کیا جوڑ ہے؟ میں تو ابھی کہہ رہا تھا، کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، حنفیت کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، حنفیت یہ اس کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ میں نے مولانا احمد علی صاحب لاہوری سے کہتے ہوئے سنا اپنے ان کانوں سے، کسی نے سوال کیا کہ حنفیت اسلام ہے، کہا نہیں، اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ آئے ہیں، یہ کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ شافعی ہونا کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، مالکی ہونا کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ تمہارے پٹھانوں کے اندر بھی نہیں قبیلے، کسی کی کوئی ذات ہے، کسی کی کوئی ذات ہے، کسی کی کوئی ذات ہے، ہاں جی، مہمند ہیں وہ، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں جی، یہ سب جتنے قبائل ہیں یہ افریدی ہیں، یہ قبائل نہیں، یہ قبائل ان کا اپنا کوئی، ہم کو مانتے ہیں افریدی ہوں گے، ٹھیک، یہ ان کا اپنا گھر کا معاملہ، لیکن اسلام کے اندر تمام مسلمان ایک جیسے ہیں، خواہ کو مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ اس وقت ان کو، جن کو اپوزیشن کہا جا رہا ہے، مقابلے کی جماعت کہا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے گی کہ یہ معاملہ تو پرائیویٹ ہے، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہوتے رہو گے، ان کو یہ سمجھ دے گی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی۔ ابھی 5-6 سال گزرے کہ جب الیکشن ہوا یا کے زمانے میں، تو یہ مولوی بٹ گئے، دیوبندیوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا، بریلویوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا، اور ریسوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا۔ ہم نے کہا ان سے منت کے ساتھ کہا خدا چھوڑ دو، چھوڑ دو کسی کے حق میں بیٹھ کر، لیکن کوئی مانتا نہیں تھا، کہتے ہم بڑے ہیں، ہم بڑے، ہم جیتیں گے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سب کی زبان سے ضبط ہو گئی، کچھ حاصل نہ کر سکے، جو تھوڑے بہت ہو گئے ان کی وہاں پیش نہ چلی۔ آج تک اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انعامات فرمائے ہیں، لیکن ہم نے وہ انعام ضائع کر دیے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت کوئی سنبھالتا، اگر کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو سنبھالتا، قوم بن جاتی۔ قوم کو بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوٹل توپیں نہیں بنائی، بختر بم گاڑیاں نہیں بنائی، ارے آئٹم بم ایجاد نہیں کیے جی، مگ طیارے اور معراج طیارے نہیں بنائے، اس کی فیکٹری نہیں کھولی، کیا کیا؟ انسانوں کو انسان بنایا۔ کئی دفعہ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں کیوں نہیں یاد کی، آئی ٹیپ نکال رہا ہے، آج یہ اعلیٰ جاہر صوت ہے اور فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے، وہ توجہ ذکی، وہ تو انسانوں کو دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس وقت جب پاکستان بنا 1947 میں، اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ بیٹھتا اور گرفت کو مضبوط کرتا، چوری چکاری ڈکیتی اغوا کے معاملے سب بند ہو جاتے۔ لوگ اس قابل تھے، لوگ یہ جذبہ لے کر کے آئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے یہ موقع سن 59 میں 58 میں، جبکہ ایوب خان نے ماشاء اللہ جاری کیا تو یہ آ گیا۔
یہ بات آ گئی، سامنے آ گئی کہ 3 مہینے تک لوگوں نے ایمانداری برتی، جو کسی کی چوری شدہ چیز تھی وہ دے گیا، یہ دوسری دفعہ نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت۔ تیسری دفعہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمان 17 دن تک اس طرح سے جیسے مقدس فرشتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ بھی وقت کھو دیا۔ آج یہ وقت پھر آ گیا ہے کہ مسلمان پھر ایک ہے، ہم زیادہ تھے، کثرت سے تھے، لیکن پٹ گئے، مار کھائی، آدھا پاکستان ہم سے چلا گیا۔ کوئی کسی کو بتاتا ہے اس نے دے دیا، اس نے ارے گیا تو ہے نا، ہماری شامت اعمال سے گیا ہے۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے سننے سے نہیں بنتا نا کہ فلاں نے کیا تو فلاں نے نہیں کیا، میں نے کیا تو اس نے کیا۔ جانتا ہے اللہ کس نے کیا، جانتا اور سب کو حساب دے گا، لیکن آج جو موقع بن گیا ہے اس کو بلندی کے خاطر رکھیے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے اکڑ نہیں سکتے، غلط نہیں کہتا تھا، یہ لوگ اللہ کے ڈر والے ہیں، ان کو ڈرایا، بریلوی نے بریلویت چھوڑ دی، دیوبندی نے دیوبندیت چھوڑ دی، وہابی نے وہابیت چھوڑ دی، آردیسیت نے آردیس والوں نے آردیسیت چھوڑ دی، ارے آر سنی کرانے والوں نے سنیت چھوڑ دی، کسی آراری نے آرار پن چھوڑ دیا، کسی خاص نے خاص پن چھوڑ دیا، جماعت اسلامی نے اپنی جماعت اسلامی کو مدغم کر لیا، کوئی بات نہیں، سب کو ایک ہونا پڑا۔ اب اس موقع کو ضائع نہ کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ ارے آج سے 5-6 سال پہلے جو میں کہہ رہا ہوں، بٹ گئے، پٹ گئے، بے اتفاقی سب لوگ تان و تشنیع کر رہے تھے کہ تم نے اتفاق کیا ہوتا تو آج یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا، لیکن آج اگر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر وہی دوام درازی۔ آج اتفاق پر یہ نو جو ہیں بکھر جائیں گے، یہ 9 تارے جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اتنا کہہ دیا، یہ ہوا 9 سے کلندر، انا للہ و انا الیہ۔ ارے یہ گجرانوالے میں ایک ٹرک پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھٹو آوے اسلام جاوے۔ 13 تاریخ کے دبائے وقت ایڈیشن لاہور کا ایڈیشن ضرور ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں عارف والے میں یہ نعرہ لگایا گیا بھٹو آوے تو اسلام جاوے۔ اتنے ہم بے غیرت ہو گئے کہ اسلام ہی جاوے، اگر اسلام نہیں ہے تو میں کیا ہوں اور آپ کیا ہوں؟ اگر مساجد نہیں ہیں اور علماء نہیں ہیں تو اسلام کس چیز کا نام ہے، کس جانور کو کہتے ہیں؟ مولانا عبدالعزیز چشتی جو گجرانوالے میں کھڑے ہیں، ان سے جا کسی نے پوچھا تو تم کہتے تھے کہ یہ عربی سب کافر ہیں، کہنے کہ میری غلطی تھی، کہہ دیا میری غلطی تھی۔ دوستو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر، 9 یہ ہیں اور باقی لوگ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کرنا، اس نعمت کو کھو نہ دینا۔ جی تم دشمن تھے، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس کنتم آدان، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ کسی مولوی کا یہ کارنامہ نہیں ہے تو اس نے یہ جمع کر لیا، کسی لیڈر کا یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ کل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آج وہ اکٹھے ہیں۔ اس لیے میں ان الفاظ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مدد رکھتے ہوئے خدا کی توحید پر اور رسالت پر اور صحابہ کی جی اور آل بیت کی سب کی بات بتا کر کے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتحاد کے ساتھ ہو جائیں، اس کو ووٹ دیں۔ اتحاد ہی اتحاد بہتر ہے، تفرقہ بہتر نہیں۔ ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کر حبل اللہ، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہمارا منشور ہے۔ اسی پشاور کے اندر بابا ملت محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں پوچھا تمہارا منشور کیا ہے، تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے کہا ہمارا منشور یہ ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔
حق تقاتی، جیسے کہ حق کے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس